السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ٹک ٹاک کے چینل پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالی تھی RTK کے بارے میں، تو اس بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو یہاں پہ دے رہے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے بھائی بار بار RTK یا کالنگ ویزا اور یا فنگر کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو تھوڑی سی معلومات فراہم کریں۔ اس سے پہلے بہت سارے بھائیوں نے RTK یا کالنگ یا فنگر وغیرہ کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہے۔ امید ہے اس سے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو معلومات ہمارے پاس ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کو تھوڑی سی معلومات اور فراہم کی جائے، اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو جس طرح بہت سارے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال آؤٹ پاس شروع ہے اور اگلے سال مارچ یا اپریل تک RTK یا فنگر وغیرہ ان چیزوں کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں میں صرف یہی کہوں گا کہ جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا RTK1 اور RTK2 جب یہ دونوں شروع تھے، اس ٹائم دونوں چیزیں ساتھ میں اکٹھی چل رہی تھی، آؤٹ پاس بھی لگ رہا تھا، اور جن لوگوں نے یہاں پہ لیگل ہونا تھا، مطلب جن لوگوں نے یہاں پہ ویزے اپنے لگوانے تھے، وہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا، دونوں ساتھ میں چل رہے تھے، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ مین چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آف ملیشیا چاہے گی کہ وہ شروع کر لے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر چاہے ایک ہو یا دو ہو، دونوں ساتھ میں چل سکتے ہیں، یا اکیلا ایک چیز بھی وہ شروع کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ جس طرح ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ آف ملیشیا نے اعلان کیا کالنگ ویزوں کا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی نے بھی اس بارے میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ گورنمنٹ آف ملیشیا کالنگ ویزے دینا شروع کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف ملیشیا نے اچانک آ کے اعلان کر دیا، کمپنیوں سے ان کے ڈاکومنٹس مانگے، اور اس کے بعد جو بھی کمپنیاں اس میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کریں گی، ان کا باقاعدہ پروسیس ہوگا، اور پھر جا کے ان کو کوٹا ملے گا، اس کا اپروول ان کو ملے گا، اور اس کے بعد وہ کالنگ ویزے پہ باہر ممالک سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، جو بھی ملک سے ان کو بندے چاہیے ہوں گے، وہ وہاں سے اپنے ورکرز لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی گورنمنٹ آف ملیشیا کو لگا کہ اب یہ صحیح وقت ہے، فنگر یا RTK یا کوئی اور نام دے کے وہ یہ پروسیس شروع کرنا چاہے، تو وہ شروع کر لیں گے، ان کو کسی سے پوچھنے کی یا کسی کو بتانے کی پہلے ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس ایک گودام ہے، گودام سامان سے بھرا ہوا ہے، تو اب اگر آپ نئے سامان کا آرڈر دو گے تو آپ نے گودام سے پرانا والا سامان نکال لینا ہے، اس میں کچھ جگہ آپ نے بنا لینی ہے، اس کے بعد آپ نئے سامان کا آرڈر دو گے۔ اسی طرح یہاں کی گورنمنٹ بھی وہ کر رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ملیشیا میں غیر ملکی جو افراد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس ان کو نوکریاں دینے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو روزانہ کی بنیادوں پر وہ آپریشنز کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پکڑ کر اندر ڈال رہے ہیں، اور ان کو واپس ان کے ممالک میں بھجوا رہے ہیں۔ تو وہ یہ پروسیس دیکھ کے تو جب گورنمنٹ آف ملیشیا یہ پروسیس ختم کر لے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے اور لوگوں کو جگہ دینے کے لیے، یا یہ فنگر یا RTK یا کوئی اور نام دے کے یہ پروسیس شروع کرنے کے لیے، تو وہ شروع کر لیں گے، اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میں بھی یہ مشورہ دوں گا، جس طرح بہت سارے ہمارے اور بھائیوں نے بھی مشورہ دیا ہے، کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی آؤٹ پاس کھلا ہے،
وہ اپنا آؤٹ پاس لگوا کے واپس عزت سے اور خیریت سے چلے جائیں۔ اور جو لوگ یہاں رکنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پروگرام شروع ہو جائے اس میں وہ اپنا ویزا لگوا لے اور یہاں پہ رہ کر کوئی کام تلاش کر کے وہ کام کرے، محنت مزدوری کرے، تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ اپنے گھروں تک، اپنے کام کی جگہ تک محدود رہے، بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر نکلنے کی، گھومنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ٹیکسیوں میں، بسوں میں، روڈوں پہ، ٹرینوں میں، ہر جگہ وہ چیکنگ کر رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، تو بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلا کریں۔ دوسرا، ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سختی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ اپنا موٹر سائیکل یا گاڑی لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور جی پی جے والوں نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ سے گاڑی وہ لے لیتے ہیں اور پولیس اسٹیشن جا کے وہاں پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ کو پھر واپس نہیں دیتے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں بھی جائے، ویز سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں چیک کریں کہ آیا جس راستے سے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی روڈ بلاک تو نہیں ہے، اور اگر کوئی روڈ بلاک ہے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، تو گھر میں ہی بیٹھ جائے، نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو بہت سارے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اور جو پوچھتے بھی ہیں کہ ابھی فی الحال کسی کے پاس کوئی کالنگ ویزا نہیں ہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے ڈاکومنٹس مانگے ہیں۔ 2 تاریخ سے یہ پروسیس شروع ہوگا، 2 سپٹمبر سے کمپنیاں اپنے ڈاکومنٹس جمع کریں گے، اس کا باقاعدہ جانچ پڑتال ہوگا، اس کے بعد گورنمنٹ اس کا اپروول دے گی، کوٹا دے گی ان کمپنیوں کو، اور اس کے بعد جا کے آپ لوگوں کو کالنگ ویزا ملے گا، اور وہ بھی باہر ممالک سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں سے اپنے ورکرز لانے کے لیے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، یہ پروسیس ان کے لیے بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مثال کے طور پر اگر یہ پروسیس شروع ہو گیا فنگر والا یا آر ٹی کے وغیرہ والا، تو آپ لوگ کوشش کریں اپنا پاسپورٹ، اپنا پیسہ صرف ان لوگوں کو دے جو یہاں پہ مستقل ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے پیسے جب بھی آپ اپنے پیسے دے کسی بھی بندے کو تو اس سے کوئی رسید لے لیا کرے۔ اگر اس کے پاس رسید بھی نہیں ہے تو اپنے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرے، اور اگر اپنا بھی آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو کسی یار دوست، کسی رشتہ دار کا، کسی کا بھی اکاؤنٹ استعمال کر کے وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا کرے، تاکہ آپ کے پاس آئندہ کے لیے کوئی ثبوت ہو۔ کیونکہ جب آپ بغیر کسی ثبوت کے اپنے پیسے اور اپنا پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کے نہ وہ بندہ آپ کا پاسپورٹ دیتا ہے اور نہ آپ کے پیسے دیتے ہیں، تو آپ نہ پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں، نہ پاکستان ایمبیسی جا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جا کے آپ اپنا وہ کمپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا اس بندے کے خلاف۔ اور اگر آپ مثال کے طور پر اس کے خلاف جا کے پاکستان ایمبیسی میں یا کسی پولیس اسٹیشن میں آپ رپورٹ بھی درج کراتے ہیں تو وہ بھی آپ سے ثبوت ہی مانگیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ اور پیسہ اس بندے کو دیا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کے کوئی بھی کام آپ کریں، پہلے تو کوشش کریں کہ اس بندے کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہو، کوئی آفس ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پہ جا کے آپ بعد میں اس کو پکڑ سکے اور اپنا پیسہ اور پاسپورٹ اس سے وصول کر سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو لازمی اس سے کوئی رسید لیں، اپنے پیسے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ تصدیق کر لیا کریں کہ وہ بندہ کہاں کا ہے، رہائش اس کی کہاں کی ہے، اس کا کوئی یار دوست، اس کا کوئی رشتہ دار جو اس کا ضمانت لے سکتا ہے یہاں پہ، پھر جا کے آپ اپنے پیسے اور اپنا پاسپورٹ ان لوگوں کو دیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمارے جو کانٹیکٹ نمبر ہے واٹس ایپ کے بھی اور نارمل بھی وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت آپ ہمیں میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیا کریں،
اور ہم فارغ وقت میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو لازمی دیا کریں گے۔ کبھی کبھی آپ لوگ کال کرتے ہیں لیکن کسی اور کام میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کا کال ریسیو نہیں کرتے، تو اس کے لیے بہت سارا معذرت، اور آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔